پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات گرامی، آج کی ہماری یہ نور و نکھت بھری محفل سجانے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے سرکار غوث اعظم شیخ اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کو تازہ کرنا ہے اور ان کے نام کی فیوز و برکات حاصل کرنا ہے۔ چونکہ پیران پیر ہمیں ملے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بے مثل و بے مثال ہے۔ آئیے چند اشعار، 2 یا 3 اشعار آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کلام الامام امام الکلام میں سے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کے لکھی ہوئی ہے، بڑی ہی بہترین کلام ہے۔ میرے ساتھ مل کے درود شریف کا ورد کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کہ حاجیوں و شہنشاہ کا روزہ دیکھے۔ سبحان اللہ، تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ حاجیوں و شہنشاہ کا روزہ دیکھے، حاجیوں و شہنشاہ کا روزہ دیکھے، کہ حاجیوں شاہ کا روزہ دیکھے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھے۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اب حاجی لوگ جانتے ہوں گے کعبہ جنہوں نے دیکھا ہے کعبہ معظمہ، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کعبے کا بھی کعبہ دیکھا۔ اب یہ کعبے کا کعبہ کون ہے؟ آپ نے سنا ہوگا اکثر تقاریر میں علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو خود کعبہ سجدے میں جھک گیا تھا، گویا اس کعبے کا بھی کعبہ میرے مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، کہ آب زمزم تو ابر رحمت
کہ غور سے سن تو رضا آب سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا آب سے آتی ہے صدا، کہ غور سے سن تو سبحان اللہ. بڑی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھنے کا جو شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جس کا مطلب یہ ہے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس آیت کریمہ میں ایک لفظ آیا ہے ہدایت کا۔ آئیے اس ہدایت لفظ پہ تھوڑی نظر ڈالیں، پھر انشاءاللہ آگے اپنی گفتگو جاری کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھا دینا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ راستہ دکھا دینا۔ منطق کی روح سے یوں سمجھا جائے، اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو دارالعلوم جانا پڑے گا، وہاں سے کتبی تصورات اٹھانا پڑے گا۔ اسی میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہے ایصال المطلوب اور دوسرا ہے اراۃ الطریق۔ ان جو مطلب کرو ہی تو پنجی بھاشا میں سمجھتا، یعنی سمپل بھاشا میں آپ سمجھائی جائے۔ ایصال المطلوب کا معنی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں، مجھے جانا ہے یہاں سے مسجد، ٹھیک ہے، مجھے یا آپ کسی کو بھی جانا ہے، مان لیجیے مجھے یہاں سے مسجد جانا ہے، تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی مسجد کا راستہ دکھا دیجیے، تو اس کی دو مطلب ہوں گے، دو راستہ دکھانے کا مطلب دو ہوں گے، دو طرح سے راستے دکھائے جائیں گے۔ پہلا تو آپ بتا دیں گے کہ یہاں سے یہ روڈ پکڑو اور سیدھا پہنچ جائے گا یہی روڈ مسجد تک، ایک یہ طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے پوچھ لیا، ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہاں تک لے کے چھوڑ دیا، مسجد کے دروازے پہ جا کے کہا یہ لو یہ رہا مسجد،
دو طریقے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر نہیں سمجھ میں آئی تو پھر دوسری مرتبہ سمجھاتا ہوں. آ گئی کہ نہیں آئی سمجھ میں؟ راستہ دکھانے کا مطلب، ہدایت کا مطلب سمجھ گئے؟ اب آئیے میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، رب قدیر کا قول ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اپنے بندے کا قول ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اہدنا الصراط المستقیم، اے رب مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. یہ پہلا ٹکڑا ہے. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ جنت کا راستہ ہے کہ نہیں؟ تڑپ کے بولو سبحان اللہ. کیونکہ یہاں پر ذکر اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم سیدھے راستے کی ہدایت ہے. اب سیدھا راستہ تو جنت کا ہی راستہ ہے. اب میرے دوستوں اور بزرگوں، ہدایت فرمانے والا اللہ ہے. اب وہ کن لوگوں کے ذریعے ہدایت فرماتا ہے؟ انبیاء کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے، اولیاء کرام کے ذریعے اور علماء کرام کے ذریعے لوگوں کی ہدایت فرماتا ہے، لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب سیدھا راستہ جنت کا راستہ، اور اب جو دوسرا اس کا پہلو ہے آیت کریمہ کا، صراط الذین انعمت علیہم، بندے نے یہ شرط رکھی کہ ہم کسی ایسے راستے پہ نہیں چلیں گے چاہے وہ سیدھا ہو یا پھر ٹیڑھا ہو، ہم تو اسی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ہمیں اسی راستے کی ہدایت چاہیے. اے رب قدیر، جس راستے پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا ہے، تیرا اکرام ہوا ہے، جن لوگوں کا جو وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے، جن لوگوں پر تیرا اکرام ہوا ہے. اب وہ لوگ کون ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ لوگ صحابہ انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے، اولیاء کرام کی جماعت ہے، علماء کرام کی جماعت ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب یہ بتاؤ انبیاء کرام کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اولیاء کرام کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ صحابہ کرام کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ علماء کرام کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، لوگوں کو راہ راست دکھاتے رہے، ایسا راستہ دکھائے، ایسا جو ہے طریق دکھائے، ایسا سیدھا راستہ دکھائے جو ڈائریکٹ ان کو جنت تک پہنچا دے، ایسا راستہ دکھائے جس کے اندر نہ کوئی کچی ہو، نہ کوئی ٹیڑھا پن ہو، نہ وہ گمراہی کی طرف جاتا ہو، نہ اس میں گمراہی کا کوئی شک ہو. ایسا سیدھا راستہ جو ڈائریکٹ بندوں کو جنت تک پہنچا دے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت آدم نے ہمیں وہ راستہ دکھایا جو اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کرنے سے لے کر جنت تک جو راستہ ہے وہ حضرت آدم نے ہمیں دکھایا. حضرت آدم کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام نے وہی راستہ دکھایا جو جنت تک پہنچنے والا ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت اسی راستے کی ہدایت کے لیے اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے. بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد چونکہ اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، کوئی نبی آ نہیں سکتا، بلکہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. میرے نبی کے بعد صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ رب العزت نے اسی سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وہی سیدھا راستہ دکھانے کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کو کھڑا کر دیا اور فرمایا، اے میرے جانثار، اے میرے محبوب کے جانثار صحابیوں، جو میرے مصطفیٰ نے اپنی امتوں کو، جو میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو راستہ دکھایا تھا، اسی راستے پر اس امت کو چلاتے رہو، جنت
जन्नत तक पहुंचा दो। चलाते चलाते इस उम्मत को उसी रास्ते पर चलाते चलाते जन्नत तक पहुंचा दो। साहबा ने किया, हमें जन्नत तक रास्ता दिखा दिया। साहबाए किराम के बाद तब ताबईन का दौर आता है। ताबईन ने वही रास्ता दिखाया। ताबईन के बाद तबे ताबईन, अइमाए मुजतहिदीन, फिर जो है औलिया किराम का दौर आता है। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी जो जिंदगी सलामत है, हमारा जो रास्ता सलामत है जन्नत तक पहुंचने का, जो हमारा ये रास्ता सलामत है, वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि हमारे प्यारे पीर मुर्शिद गौसे आजम जैसी शख्सियतों की वजह से सलामत है। गौसे आजम जैसे पीराने पीर इस खाकदाने खेती पर जब तक तशरीफ लाते रहेंगे, इस उम्मत मुस्तफा, ये उम्मत मुस्तफा कयामत तक सीधे रास्ते पर चलती रहेगी ता कयामत। जब तक ये अल्लाह के नेक बंदे तशरीफ लाते रहेंगे, तब तक औलिया उम्मत मुहम्मदिया को सीधे रास्ते की हिदायत मिलती रहेगी। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने दो माना बताए थे कि नहीं? एक क्या था, रास्ता दिखा देना, और दूसरा क्या था, पकड़ के वहां तक पहुंचा देना, मंजिल तक। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत को औलिया किराम, अंबिया किराम, सहाबा किराम, औलिया किराम के हाथ में दिया कि ये बंदों की हिदायत करें। अब हिदायत का कौन सा माना है यहां पर? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमा दिया है कि महबूब, आप पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के अहकाम पहुंचा देना है। इसका मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिर्फ और सिर्फ इरातुत तरीक का हुक्म हुआ। मेरे मुस्तफ़ा ने सीधा रास्ता दिखा दिया, अब उस रास्ते पे चलना हमारा काम है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दो रास्ते दिखा दिए, एक रास्ता जन्नत की तरफ जाता है, एक रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमें डिसाइड करना है, ये हमें कंफर्म करना है कि हम कौन से रास्ते पे चलना चाहते हैं। क्या हम उस रास्ते पे चलना चाहते हैं जिस पर अंबिया किराम चले हैं, जिस रास्ते पे औलिया किराम चले हैं, हमें वही रास्ता इख्तियार करना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब तक उसी रास्ते पे चलते रहेंगे, ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया हमारे कदम बोसी करती रहेगी। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जैसे ही हमने वो रास्ता छोड़ दिया, उस रास्ते को पसे पुष्ट डाल दिया, जो रास्ता हमें अंबिया किराम ने दिया था, वो रास्ता जिसे हमें सहाबा किराम ने दिखाया था, अगर उस रास्ते को हम छोड़ देंगे, उस रास्ते पर चलना छोड़ देंगे, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फिर वही हाल होगा, फिर वही माहौल बर्पा हो जाएगा जो 1400-1500 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा के आने से कबल था। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कुछ हालात ऐसे हो गए हैं आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो रास्ता दिखाया था, उस पर कमा हक्का हम नहीं चल पा रहे हैं। वजह भी यही है, आज ने आप देखते होंगे हमारी जो है माशरे में कैसी कैसी बुराइयां जन्म ले रही है। शराब नोशी देखो तो हमारे माशरे में आम, जुआबाजी देखो तो हमारे माशरे में आम, लड़ाई झगड़े देखो तो हमारे माशरे में आम, फिल्म बीनी देखो तो हमारे माशरे में आम, भाईचारगी में खिलाफत देखो तो हमारे माशरे में आम, एक दूसरे से कट्टर और दुश्मनी देखो तो हमारे माशरे में आम, एक दूसरे से जो है अदावत और दुश्मनी देखो तो हमारे माशरे में आम, एक दूसरे की टांग खींचना देखो तो हमारे माशरे में आम। अगर ये आखिर ये सब बुराइयां हमारे ही माशरे में जन्म क्यों ले रही है, हमारे ही माशरे में क्या परवान चढ़ रही है, आखिर इसकी वजह क्या है? वजह मेरे दोस्तों और बुजुर्गों सिर्फ एक ही है, हमने फरमाने मुस्तफ़ा पर अमल करना छोड़ दिया है, रास्ते मुस्तफ़ा पर, सिराते मुस्तफ़ा पर चलना छोड़ दिया है। जो रास्ता हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिखाया था, जो रास्ता हमें सहाबा किराम ने दिखाया था, उस रास्ते को हमने भुला दिया है, उस रास्ते को हमने पसे पुष्ट
ڈال دیا تھا، پس پشت ڈال دیا ہے۔ کیا میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ شراب پینا حرام ہے، جوا بازی حرام ہے، بھائی چارگی ختم کرنا اور ایک دوسرے سے دشمنی رکھنا ناجائز و حرام ہے؟ کیا میرے مصطفیٰ نے نہیں بتایا تھا؟ پھر ہم کس وجہ سے دشمنی کر رہے ہیں؟ کس وجہ سے ایک دوسرے سے جلن کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کی عداوت میں کیوں ڈوبے ہوئے ہیں؟ ایک دوسرے کی جو ہے ایک دوسرے کے مال میں رشوت خوری کیوں کر رہے ہیں؟ غیبت اور چغلی کیوں کر رہے ہیں؟ آخر میرے دوستوں اور بزرگوں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے فرمان مصطفیٰ، راستے مصطفیٰ، جو ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نے راستہ بتایا تھا، اس راستے پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ وجہ صرف ایک ہی ہے، ہم نے صراط مستقیم سیدھے راستے پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ قسم خدا کی، اگر آج کا مسلمان فرمان مصطفیٰ پر عمل کر لے، اپنی زندگی کو فرمان مصطفیٰ کے سانچے میں ڈال دے، اپنی زندگی کو اپنی زندگی کے لمحات کو مصطفیٰ جان رحمت کی حیات کے پنوں پر، اپنی زندگی کے حیات کے پنوں پر مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو لکھنا شروع کر دے، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی جو زندگی تھی وہی زندگی اپنا لے جو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی ہے، اسی زندگی کو اپنا لے، اقوال محمد کو اپنا لے، صحابہ کرام کے اقوال کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اولیاء کاملین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر لے، تو قسم خدا کی وہ دن دور نہیں کہ جو آج یہ دنیا ہمیں ٹھوکروں پہ رکھ رہی ہے، جوتے کی نوک میں رکھ رہی ہے، قسم خدا کی وہ دن دور نہیں کہ یہی دنیا ہمارے قدموں میں گری ہوئی نظر آئے گی اگر ہم فرمان مصطفیٰ پر عمل کر لیں، فرمان مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو وہ وقت دور نہیں میرے دوستوں، میرے پیارے دوستوں، وہ وقت دور نہیں کہ یہی دنیا ہمیں سلام ٹھوکتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا تو حال یہ ہے کہ نہ خدا کا خوف ہے، نہ نبی کا خوف ہے، نہ کسی چیز کا ہمیں ڈر ہے، نہ کسی چیز کا خوف ہے، صرف اور صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا کیے گئے اس لیے تاکہ دنیا کمائیں اور بس اس کو کھاتے رہیں اور یہیں مرنا جینا ہے، پھر ہمیں حساب نہیں دینا، ہم صرف یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، اس کے پیدا کرنے کا بھی مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ روزی کمانا، کمائی کرنا، مزدوری کرنا، یہ تو صرف ایک ضمن میں آتا ہے، اصل مقصد ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا۔ خود رب قدیر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے بندوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ایک بات بتاؤ، یہ مائک کیوں بنایا گیا؟ یہ مائک کیوں بنایا گیا؟ تاکہ اس کے اندر لوگ یا اس کے سامنے آ کر بولیں اور اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچائیں، اسی لیے نہ بنایا گیا ہے؟ تڑپ کے بولو، اسی لیے نہ بنایا گیا ہے؟ اگر ہم اس کو اپنے گھر کے اندر طاق کے اندر رکھ دیں سجا کے تو اس کا کوئی مطلب ہے؟ کچرے کی پیٹی میں ڈال دیں تو اس کا کوئی مطلب ہے؟ نہیں ہے نا۔ انسان کا پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ اگر اللہ کی عبادت ہی نہیں کرے بندہ تو پھر اس کے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آج کل انسان بڑا غرور کرتا ہے، کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا۔ کیا کہتا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا۔ نادان، اللہ تجھے توفیق ہی نہیں دیتا نماز پڑھنے کی۔ یہ تیری غلط سوچ ہے کہ تو نماز نہیں پڑھتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہماری روزی بند کر دے گا۔
اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ میرے دوستوں اور بزرگوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہماری روزی بند نہیں کرتا۔ جب ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جاتا ہے نا تو ہماری روزی بند نہیں کرتا، بلکہ ہماری پیشانیوں سے جو ہے سجدے کی برکتیں چھین لیتا ہے، پیشانیوں سے سجدے کی برکتیں چھین لیتا ہے۔ غرور کرتا ہے نا انسان کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تو کون ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے والا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے کوہ طور پر، اچانک ان کے سامنے ایک پتھر دکھا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ موسیٰ اس پتھر کے اوپر اپنی عصا مارو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی عصا مبارک اس پتھر پہ ماری تو وہ پتھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا موسیٰ اس کو پتھر کے اوپر اپنی عصا مارو، پھر عصا ماری، وہ پتھر ٹوٹ گیا، اس کے اندر ایک اور پتھر نکلا۔ اب میرے دوستو یہ کون سا پتھر؟ تیسرا پتھر ہے۔ میں بہت ہی پیاری بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ تیسرا پتھر ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا ہے موسیٰ اس پتھر کو مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر اپنی عصا ماری۔ میرے دوستوں اور بزرگوں وہ پتھر ٹوٹتا ہے، اس کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ دیکھتے اس پتھر کے اندر ایک پتا ہے اور اس پتے کے اوپر ایک کیڑا ہے اور وہ کیڑا اس پتے کو کھا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت موسیٰ چونک جاتے ہیں اور بارگاہ خدا میں عرض کرنے لگتے ہیں اے رب قدیر آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو نے مجھے ایک پتھر پہ مارنے کو کہا، میں نے مارا، اس کے اندر ایک اور پتھر نکلا، اسے بھی مارنے کو کہا، میں نے مارا، تیسرے پتھر پر مارنے کو کہا، اس کو بھی میں نے مارا، اس کے اندر سے یہ عجیب طرح کا جانور نکلا ہے جو ایک پتے کو کھا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں رب کائنات کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ انسان چاہتا ہے، انسان کہتا ہے کہ میں خدا کی عبادت نہیں کرتا، میں خدا کی عبادت نہیں کروں گا تو اللہ میری روزی بند کر دے گا۔ میرے موسیٰ جو لوگوں کو سمجھا دو کہ اللہ رب العزت اتنا بڑا قادر ہے، اتنا بڑا قادر ہے کہ ایک پتھر میں نہیں، 2 پتھر میں نہیں بلکہ 3 پتھر کے اندر ایک چھوٹے سے جانور کو روزی دینے پر قادر ہے، تو انسان کون سی بڑی؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث اعظم، سبحان اللہ۔ میرا رب اتنا بڑا قادر ہے کہ 3 پتھر کے اندر ایک چھوٹے سے کیڑے کو روزی دے سکتا ہے، تو ہم تو انسان ہیں نا، اشرف المخلوقات میں سے نا، اور اوپر سے اللہ کا اتنا بڑا احسان کہ اللہ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو مصطفیٰ جان رحمت جیسی ہستی عطا کی، ورنہ ہمارے تو اعمال ایسے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جب ہم کوئی گناہ کرنے جائیں تو اللہ کا عذاب فوراً ہونا چاہیے۔ ہمارے تو ایسے اعمال ہیں فوراً عذاب ہونا چاہیے اللہ کا، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کی بدولت آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا جو ہے عذاب نہیں اترتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں آپ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے اگر کہا جائے نا لوگوں کو نماز پڑھنے چلو تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ مولانا صاحب میں کپڑا پاک نہیں، ہلو میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، آؤ وینجو نے آ جا وینجو نے بہت اچھی نمستے۔ یہ حال ہے میرے دوستوں، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میں سنان نہیں کیا ہوں۔ شکر کرو تم مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں سے ہو۔ پہلی امتوں کا حال کیا تھا معلوم ہے؟ اگر کسی بندے کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تو اس کو دھونے سے پاک نہیں ہوتا بلکہ اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ یہ حال تھے پہلی امتوں۔ شکر کرو مصطفیٰ جان رحمت ہمیں ملے ہیں۔ اگر بدن کے اوپر کہیں پہلی امتوں کے بدن کے اوپر کہیں اگر نجاست لگ جاتی تو اس بدن کے حصے کو کاٹنا پڑتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں تمہارے لیے اتنا سخت مسئلہ نہیں ہے، تمہارے لیے صرف مسئلہ یہ ہے کہ 3 بار دھو دو پاک ہو جاؤ گے۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی صدقہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ پھر بھی اوپر سے بہانے کرتے کہ سنا نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔
استغفراللہ، اللہ معاف کرے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بات نکل گئی تو میں نے بتا دیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فرماتا ہے ہمیں بندے اپنی بارگاہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ مجھے ایسے راستے کی ہدایت دے جو سیدھا ہو، اور سیدھا بھی کیسا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب کن لوگوں پر انعام ہوا؟ دوسری جگہ قرآن میں بیان بھی آیا ہے، صدیقین، صالحین، نیک لوگوں کا ذکر ہوا، صدیقین کا بھی ذکر ہوا، صالحین کا بھی ذکر ہوا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب صدیقین، صالحین یہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء کرام، انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور علماء راشدین۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، جو علماء کرام ہیں نا، یہ وارث انبیاء ہیں، وارث انبیاء ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی وراثت کیا ہے؟ علم۔ اور علم کن کے پاس ہے؟ عالموں کے پاس ہے نا، یا پھر بکری چرانے والوں کے پاس؟ علم کس کے پاس ہے؟ تو اس کا مطلب یہ علم کی جو وراثت علماء کو ملی، گویا کہ علماء کرام کیا ہوئے؟ ورثۃ الانبیاء، وارث انبیاء۔ لیکن کبھی یہ دماغ میں مت لانا، یہ اپنی کھوپڑی میں کبھی مت لانا کہ ایک عالم نعوذ باللہ نبی کے برابر ہو سکتا ہے، کبھی یہ ذہن میں مت لانا، کیونکہ ایک عالم، فقط عالم غوث تک نہیں پہنچ سکتا، غوث کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، تو پھر نبی تو بڑی چیز ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، انہی شخصیات میں سے، انہی نیک لوگوں میں سے، انہی صالحین میں سے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، انہی میں سے ایک ذات کس کی ہے؟ سیدنا غوث اعظم، شیخ اعظم، شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ۔ جب میرے دوستوں اور بزرگوں جہالت عام ہونے لگی، ہر طرف ولایت کا انکار کیا جانے لگا، بد ذہن لوگ پیدا ہو گئے، ولایت کا انکار کرنے لگے، مصطفیٰ جان رحمت کا دین جہالت کے گھیر میں آ گیا۔ ایسا جب ماحول بن چکا تھا تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ایسے ماحول میں ضرورت تھی کسی ایسے علم بردار کی، ضرورت تھی کسی ایسی شخصیت کی جو مصطفیٰ جان رحمت کا دین بچا سکے۔ ابو بکر صدیق کی طاقت بن کر، ابو بکر صدیق کا جذبہ بن کر مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو واپس قائم کر سکے، مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو واپس جو ہے زندہ کر سکے۔ اب ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو حضرت عثمان غنی جیسی سخاوت کا دریا دل لے کر میرے دوستوں اور بزرگوں اس دین محمدی کو بچا سکے۔ اب ضرورت تھی ایسی شخصیت کی جو علی مرتضیٰ جیسا سینہ لے کر اس دین مصطفیٰ کو اپنی طاقت و قوت کے ساتھ اس دین کو حمایت کر سکے، اس دین کی حمایت کر سکے۔ اب ضرورت تھی ایسی شخصیت کی جو عباس علم بردار جیسی جنگ بازی لے کر اس دین کو عوام الناس تک پہنچا سکے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، چنانچہ حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست کے گھر حضرت ام الفضل آمینہ کی گود میں وہ ولایت کا چاند نمودار ہوتا ہے۔ صبح کا سحر کا وقت ہے، صبح کی سحر کا وقت ہے، ایک رمضان المبارک ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پیر کا دن ہے، پیران پیر کی جلوہ گری ہوتی ہے، تبھی تو مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی یوں گویا یوں پکار اٹھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म। वलियों का सरदार तशरीफ ले आया। वो चलता तो लगता ऐसा है कि अबू बकर सिद्दीक की सदाकत चल रही है। वो जब चलता है तो ऐसा लगता है जैसे उम्र फारूक की अदालत चल रही है। वो जब चलता है तो ऐसा लगता है कि उम्र फारूक की जो है, उम्र फारूक की ताकत चल रही है। वो जब चलता है तो ऐसा लगता है अली मुर्तजा की शुजाअत चल रही है। वो जब चलता है तो ऐसा लगता है अब्बास आलम बरदार की शुजाअत चल रही है। वो जब चलता है तो वो पुकारता है तो ऐसा लगता है इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम पुकार रहे हैं। वो जब अपने मुरीदों की तरफ नजर घुमा के देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनके चेहरे के अंदर नूरे मुस्तफा समा गया। सुभान अल्लाह। उनका नूर भी मुस्तफा की देन है। उनका चलना उठना, उनका चलना फिरना मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी की तरह है, मुस्तफा जाने रहमत के चलने की तरह है। मेरे गौस का उठना देखो तो मुस्तफा जाने रहमत की तरह है। मेरे गौस का देखना देखो तो मुस्तफा जाने रहमत की तरह है। मेरे मुस्तफा का सुनना देखो तो गौस मुस्तफा, मेरे गौस का सुनना देखो तो मुस्तफा जाने रहमत की समात याद आ जाती है। क्योंकि मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीने में रहकर हम जैसे गुनहगारों के सलाम भी सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। देते कि नहीं? तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। और गौसे आज़म खुद फरमाते हैं कि मैं अपने मुरीदों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई अपनी हथेली पर राई का दाना देखता है। तो बताओ, जो इस तरह अपने मुरीदों को देखता हो, क्या वो अपने मुरीदों की सलाम नहीं सुनता होगा? बेशक सुनता होगा। हमारा ईमान है कि अल्लाह ने उन्हें इतनी बड़ी ताकत दी है, इतना बड़ा मर्तबा दिया है को इन गुनहगार मुरीदों की आवाजें सुनते भी है, सलाम सुनते भी है और उन सलाम का पलट के जवाब भी देते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आइए मैंने जो है कल वादा किया था आपसे, हज़रत गौसे आज़म की ज़िंदगी के हवाले से, उनकी न्याज के हवाले से एक बात बताने। शायद आपको याद नहीं, लेकिन बताने की कोशिश करता हूँ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। देखो, गौसे आज़म की न्याज लगाना, उनके नाम के सबील लगाना, उनके नाम के जो है तरह तरह के पकवान पकाना, ये कुछ लोग जो होते हैं ना, वो इनकार करते हैं कि ये तो हुजूर के ज़माने में तो नहीं था। यानी कोई खीर बनाता है अपने घर पे, कोई पुरिया बनाता है, कोई मिठाइयाँ तरह तरह की बनाता है गौसे आज़म की मोहब्बत में। ये हम जैसे खुश नसीबों की बात है, ये हम जैसे खुश नसीब मनाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर गौसे आज़म का बहुत बड़ा एहसान है। आज अगर हमारा ईमान सलामत है ना दोस्तों, तो ये मेरे गौसे आज़म का सदका है। उन्हीं की बदौलत आज हमारा ईमान सलामत है, हमारे मदरसे सलामत है, हमारी मस्जिदें सलामत है, हमारी अज़ानें सलामत है। ये सब कुछ सदका मेरे गौसे आज़म का है। कुछ लोग क्या कहते हैं मालूम? ये हुजूर के ज़माने में तो नहीं था। नादान, तू भी तो हुजूर के ज़माने में नहीं था। अब बता, इसको नाजायज़ कहेगा? खीर को नाजायज़ कहेगा? अगर कोई कह दे ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ये खीर वगैरह पुरिया वगैरह नहीं बनाई जाती थी, अब उससे ये कहना कि हुजूर के ज़माने में तू भी नहीं था। अब अगर इनको नाजायज़ कहता है तो खुद को क्या कहेगा? तड़प के बोलो ना यार, क्या खुद को भी नाजायज़ कह देगा? कभी नहीं कहेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्ग, ये तो हम आशिकों के हिस्से में आई है। और अगर इनका सबूत चाहते हो ना, खीर पूरी वगैरह का सबूत चाहते हो ना, एक प्यारी बात बताता हूँ, तड़प के सुभान अल्लाह बोल दो। मुझे ये बताइए
ट्रेन में सफ़र करना जायज़ है या नाजायज़? इतना तो मालूम है यार, तड़प के बोलो ना, जोर से बोलो, जायज़ है। ट्रेन में सफ़र करना क्या है? जायज़ है। और ऊँट पे सफ़र करना? अरे यार सब लोग सफ़र करते नहीं करते? तो बोलो ना, शर्मा क्यों रहे? ऊँट पे भी सफ़र करना जायज़ है, और हवाई जहाज़ में सफ़र करना भी जायज़ है, और खच्चर पर सफ़र करना भी जायज़ है। अब ये बताओ, क्या ये हवाई जहाज़ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी? नहीं थी ना। क्या खच्चर हमारे रसूल के ज़माने में था? बिल्कुल था। और ट्रेन हमारे हुजूर के ज़माने में थी? नहीं थी। ऊँट था कि नहीं था? अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर कोई ये कहे कि हम तो ऊँट के ऊपर ही सफ़र करेंगे क्योंकि ऊँट हुजूर के ज़माने में था इसलिए ऊँट पे सफ़र करना जायज़ है, हवाई जहाज़ में हम सफ़र नहीं करेंगे क्योंकि हवाई जहाज़ हुजूर के ज़माने में नहीं था, अगर कोई ऐसा कहे तो खींच के लगाओ से आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का ये शेर, कौन सा शेर मालूम? वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, अगर जान है तो फिर जहान है। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप बड़ी खुशी के साथ खीर भी खिला सकते हैं, खीर भी गौसे आज़म के नाम की लगा सकते हैं, सबीलें भी लगा सकते हैं, गौसे आज़म के नाम की पुरिया भी मना सकते हैं, बड़ी खुशी और दिल की अथाह गहराइयों के साथ आप पेश कर सकते हैं, कोई रोक टोकने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक गौसे आज़म का बड़ा आशिक था, वो हमेशा जब भी 11वीं का महीना आता था 1 तारीख से अपने घर पे न्याज लगाता था, अपने गांव के तमाम लोगों को बुलाता था, बड़ा आशिक था गौसे आज़म का, हमेशा लगाता था। जब भी 11वीं का महीना आता था 1 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक रोज़ाना वो गौसे आज़म के नाम की न्याज लगाता था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक मर्तबा क्या हुआ कि उस शख्स का 11वीं शरीफ की 1 तारीख से पहले 1 दिन पहले, बल्कि यूं कह लीजिए कि चंद लम्हात पहले उस आशिके गौसे आज़म का इंतकाल हो जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिसकी जिंदगी में कभी गौसे आज़म की न्याज छूटी नहीं थी, वो गौसे आज़म का आशिक उसी दिन, जिस दिन गौसे आज़म की महीने की 1 तारीख थी, उससे चंद लम्हात पहले उसका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल से चंद मिनट पहले वो अपनी बीवी को बुलाता है, अपने बच्चे को बुलाता है और क्या कहता है कि ए मेरे बच्चे, ए मेरी बीवी, अगर गौसे आज़म का महीना आ रहा है, गौसे आज़म की जो है तारीख आ रही है, मेरा ये हमेशा वतीरा रहा है, मेरा हमेशा ये रूल रहा है कि मैं गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम की न्याज लगाता हूँ और पूरे 11 दिन न्याज लगाता हूँ, लेकिन मेरा वक्त आखिरत आ चुका है, आखिरी वक्त आ चुका है। अब मैं चंद लम्हात के लिए आप लोगों के सामने रहूंगा, उसके बाद इस काकदाने गेदी से कूच कर जाऊंगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस शख्स ने अपनी बीवी को बुलाकर ये कहा कि ये चंद अशरफिया है, ये चंद पैसे हैं, इन सब पैसों से इन तमाम गांव वालों को बुलाकर न्याज दिलाना शुरू कर देना। न्याज मेरे गौस की बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं इस दुनिया से चला जाऊं, कभी भी कयामत तक मेरे घर से गौसे आज़म की न्याज बंद नहीं होनी चाहिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इतना कहने के बाद उस जो है आशिके गौसे आज़म की रूह परवाज कर जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस औरत और उसकी बीवी और उसका बच्चा उसके जनाजे को, उसकी लाश को जो है घर के अंदर ले जाते हैं। अब सुबह का वक्त है, सब लोगों को दावत भी दी जा चुकी है, सब लोग उसके घर पे खाना खाने आते हैं, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, लोग बाहर खाना खा रहे हैं, न्याज चल रही है, न्याज लोग खा रहे हैं।
खाने वालों को यह पता नहीं है कि जो खिला रहा है वो कल बसा है, जो खिला रहा है वो इस दुनिया से कूच कर चुका है। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। अब जो औरत, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस औरत के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसके शौहर की लाश घर के अंदर पड़ी हो और वो लोगों को खाना खिला रही है। उस बच्चे के आंसू थमने वाले नहीं होंगे मेरे दोस्तों, जिसके बाप की लाश घर के अंदर पड़ी हो और वो लोगों को न्याज बांट रहा हो, लोगों को न्याज खिला रहा हो। ये उस बच्चे को जाके पूछो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इतने में क्या देखता है कि एक फकीर बैठा हुआ है जो उसी न्याज खाने के लिए आया है। वही न्याज खाने, उसी को न्याज दी जाती है, बड़े अदब और एहतराम के साथ उसे न्याज दी जाती है। लोग आते रहते हैं, खा के चले जाते हैं, लेकिन वो फकीर बैठा देख रहा है। फकीर सब कुछ देख रहा था। उस फकीर ने कहा, जब भी मैं यहाँ खाने आता था, जब भी गौसे आजम के नाम की न्याज खाने आता था, तो इस घर का मालिक मुझे खुद अपने हाथों से न्याज देता था, न्याज खिलाता था। जब तक वो इस घर का मालिक नहीं आएगा तब तक मैं न्याज नहीं खाऊंगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बच्चा दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है और बताता है, अम्मा अम्मा, एक ऐसा शख्स भी है जो कह रहा है मैं के घर के मालिक के बगैर न्याज नहीं खाऊंगा। घर का मालिक जब तक मुझे न्याज खिलाएगा नहीं तब तक मैं न्याज खाऊंगा नहीं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसकी माँ कहती है, बेटा उस शख्सियत को, उस फकीर को अंदर ले आओ, उस फकीर को बुलाकर अंदर ले आओ। उस फकीर को बुलाकर लाया जाता है। वो फकीर आकर खड़ा रहता है और वो औरत कहती है, आप जिसके हाथ से हमेशा खाना खाते थे, जो आपको हमेशा अपने हाथों से न्याज खिलाता था, आज वो इंतकाल कर गया है। इस बात का किसी को इल्म नहीं है, बाहर में किसी को पता नहीं है। आप जिद कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, उनका इंतकाल हो गया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो फकीर उस जो है लाश के ऊपर से पर्दा हटाता है और कहता है, नादान, मेरे नाम की जो है तू दावत तो रख ली, मेरे नाम की न्याज तो खिला रहा है, लेकिन मुझे भी भूल गया, मुझे खिलाने नहीं आया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इतना सुनना था कि वो शख्स उठ खड़ा होता है और जब चेहरे पे निगाह पड़ती है तो वो कोई और नहीं, मेरे गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर खुद गौसे आजम तशरीफ फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नाम की न्याज तो दिलाता है, मेरे नाम की न्याज तो खिलाता है, और जब मेरी बारी आई, मुझे खिलाने की बारी आई तो भूल गया, इस दुनिया से भी चल बसा। गौसे आजम का हुक्म था मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिनके हुक्म से मुर्दे भी जिंदा हो जाया करते हैं। तो हम तो जिंदा हैं, हम तो जिंदा है। कमा हक कहूँ, हमें जितना हो सके हमसे गौसे आजम के अहकाम पर अमल करने की कोशिश करें। लेकिन कोई करता है अमल? कोई करता है अमल? मेरे गौसे आजम की इतनी बड़ी शान है कि आप एक दिन में 1000 रकात नफिल पढ़ा करते थे। 1000 नफिल पढ़ा करते थे। ये गौसे आजम की शान है। अब हमारे बस की बात है? देखो, गौसे आजम भी तो इंसान है, कोई सवाल कर सकता है, गौसे आजम भी तो इंसान है। हाँ, ये अलग बात है कि वो अल्लाह के वली है, वो भी तो इंसान है। अगर हम प्रैक्टिकली देखा जाए, अपने दिमाग के अंदर ये सोचे, क्या इंसान 1000 नफिल नमाज पढ़ सकता है एक दिन में? सोचने की कोशिश करें, नहीं पढ़ सकता। नफिल तो बड़ी बात है, फर्ज भी पढ़ ले तो काफ़ी है। लेकिन अगर कोई इंसान कोशिश करना भी चाहे तो एक दिन में कम से कम 200, 300, 400, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाता। लेकिन ये मेरे गौसे आज़म की शान है, बल्कि यूँ कह लीजिए गौसे आज़म की करामत है। क्योंकि मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, गौसे आज़म उस हस्ती के बेटे हैं, उस हस्ती के बेटे हैं जो घोड़े के ऊपर सवार होते थे। जब वो घोड़े के ऊपर सवार होते थे,
ایک پاؤں اپنا اس کی نقاب میں ڈالتے تھے اور دوسرا پیر دوسری نقاب میں ڈالنے کے درمیان جو وقت ہوتا ہے نا، ہم بائک پہ بیٹھتے ہیں تو ایک پاؤں ہمارا نیچے ہوتا ہے، دوسرا پاؤں گھوم کے جاتا ہے کہ نہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 یا 3 سیکنڈ، 3 تو بڑی بات ہے، 2 سیکنڈ ہی بول، اتنے ٹائم کے اندر وہ شخصیت پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جانتے وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت ہے جس نے اکیلے ہی اپنے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا۔ سبحان اللہ وہ علی مرتضیٰ کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ جو گھوڑے پر سوار ہونے میں 2 سیکنڈ کے اندر پورا قرآن مجید سنا دے، اس کا بیٹا ایک دن کے اندر 1000 نفل نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ ہم چھینک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دیکھو ایک مسئلہ نکل آیا تو میں بتا دیتا ہوں۔ اکثر ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے الحمدللہ کہتے ہیں چھینک میں کہ نہیں کہتے ہیں، جواب میں کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں، اکثر کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ کوئی کسی بندے کو چھینک آتی ہے تو اگر وہ کہے الحمدللہ تو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ اگر کوئی مرد کہہ رہا ہے، چھینک رہا ہے اور کہہ رہا ہے الحمدللہ، یہ مسئلہ ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی مرد، مسلمان مرد چھینک کے اور کہے الحمدللہ تو اس مرد کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ، بولو یرحمک اللہ۔ اور اگر کوئی عورت چھینکے تو اس کے جواب میں جب وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ، ٹھیک ہے؟ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی چھینک کے تعلق سے میں غوث اعظم کی ایک بہت پیاری حدیث، ایک بہت ہی پیاری بات بتاتا ہوں۔ کسی نے غوث اعظم سے پوچھا کہ غوث اعظم شیخ اعظم عبد القادر جیلانی، ذرا یہ بتائیے، اس بندے نے سن رکھا تھا، اس نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ غوث اعظم اپنی ماں کے پیٹ میں اپنے ماں کے چھینکنے پر الحمدللہ کہنے پر جواب دیا کرتے تھے، کیا یہ غوث اعظم یہ صحیح بات ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں بالکل صحیح بات ہے، میں اپنی ماں کی پیٹ کے اندر ہوتا ہوں، میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوں، میری ماں کو اگر چھینک آ رہی ہے اور وہ چھینک پر الحمدللہ کہتی ہے تو میں جواب میں یرحمک اللہ کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو مادر زاد ولی ہے، جو اپنی، اچھا یہ بتائیے، یہ مسئلہ میں نے بتایا نا جو آپ کو کہ اگر مرد کہے تو یرحمک اللہ کہو اور عورت کہے الحمدللہ تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ غوث اعظم کیا فرما رہے ہیں؟ خود غوث اعظم کی بات ہے، امیر اہل سنت لکھتے ہیں اس بات کو، یرحمک اللہ میں کہتا تھا اپنی ماں کی چھینک کے جواب میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے غوث اعظم ماں کے پیٹ میں بھی اس بات کا علم رکھتے تھے کہ مرد کی چھینک کے جواب میں کیا کہتے ہیں اور عورت کی چھینک کے جواب میں کیا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس بات کا بھی علم رکھتے تھے ہمارے غوث اعظم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بچپنے کا وقت ہے، غوث اعظم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جنگل کی طرف جا رہے ہیں، اچانک ایک بیل پہ نظر پڑتی ہے۔ وہ بیل بچوں کی یہ عادت ہوا کرتی ہے کہ وہ کسی آدمی کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، یا کوئی اپنے گھر کا سدسیہ جاتا ہے اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ غوث اعظم میں ایک بیل جا رہا تھا، اس بیل کے بچپنے کا عالم ہے، اس بیل کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیل جو ہے پیچھے مڑ کے کہتا ہے، اے غوث یہ تیرا کام نہیں ہے، تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ کہنے والا کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک بیل تھا، ایک سانڈ تھا۔ اس سانڈ نے کہا کہ غوث اعظم تو اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تیرا پیدا کرنا کوئی عام نہیں ہے، تو ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، غوث اعظم گھبرا جاتے ہیں، دوڑ کر گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی امی جان سے کہتے ہیں، امی جان مجھے کہیں بھیج دو، بغداد بھیج دو تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کی تعلیم حاصل کرنے کا جو جذبہ تو دیکھیے، اپنی امی سے کہتے ہیں، امی جان مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے
بغداد بھیج دیجئے۔ تو حضرت غوث اعظم کی امی ارشاد فرماتی ہیں آخر وجہ کیا ہے بیٹا، تو بغداد پڑھنے کے لیے جانے کی ضد کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ غوث اعظم وہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل جا رہا تھا تو سانڈ نے مجھے پلٹ کر جواب دیا، وہ ایک جانور ہے، وہ جانور نے پلٹ کر مجھے بس زبان حال یہ کہا کہ غوث اعظم اے عبد القادر تو ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا آخر یہ انسان نہیں ہے، بول کے مجھے کیسے کہہ رہا ہے، یہ تو ایک جانور ہے، مجھے بول کے کیسے کہہ رہا ہے کہ عبد القادر تو ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اب مجھے علم حاصل کرنا ہے، مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ آخر اس جانور نے کہا تو کہا کس کی بنیاد پر، کس وجہ کی بنیاد پر کہا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس ماں کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور ماں کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کی امی جان آپ کی جو ہے وراثت میں حصہ بنتا تھا 80 اشرفیاں آپ کو لا کر دیتی ہیں اور فرماتی ہیں بیٹا یہ لوگ 80 اشرفیاں ہیں، ان کو لے کر بغداد چلے جاؤ۔ کسی قافلے کے ہاتھ آپ کو روانہ کر دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جانے سے پہلے حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی اماں نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا کسی بھی حال میں چاہے کیسی بھی مصیبت آ جائے، چاہے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ مت بولنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، غوث اعظم اپنے امی کی بات مان لیتے ہیں اور ان 80 اشرفیوں کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اور ان میں سے 40 اشرفیاں اپنے بھائی کے حصے کی نکال دیتے ہیں۔ بچپنے کا عالم ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں عدل تو دیکھیے، انصاف تو دیکھیے۔ اپنا آدھا مال اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دے رہے ہیں اور اپنا آدھا مال لے رہے ہیں۔ اپنی امی جو ہے غوث اعظم کی امی، ان کے جو ہے جبے کے اندر سی دیتی ہیں، بغل کے اندر کی سائڈ میں ان 40 اشرفیوں کو سوئی کے دھاگے سے لے کر کے سی دیتی ہیں، اور کسی قافلے کے ہاتھ بغداد جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ کر دیتی ہے۔ میرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اس قافلے کے ہمراہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور چلتے چلتے میرے دوستوں اور بزرگوں اچانک کیا ہوتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ چند ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے کے بعد لوٹنے لگے مال۔ کسی کے پاس سے اشرفیاں نکلتی ہے، کسی کے پاس سے سونے اور چاندی کے زیورات نکلتے ہیں، کسی کے پاس نوٹ نکلتے ہیں، کسی کے پاس کیا نکلتا ہے، سب کچھ لوٹنے لگے ہیں۔ ایک جو ہے اس ڈاکو کا ایک غلام آتا ہے، غوث اعظم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہاں میرے پاس مال ہے۔ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے بچہ مسخری کر رہا ہوگا، بچہ تو مذاق ہی کر رہا ہوگا۔ وہ وہاں سے غوث اعظم کے پاس سے نکل جاتا ہے، پھر دوسری مرتبہ گھوم کے غوث اعظم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بچہ سچ بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ وہ غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں میرے پاس ہے، میرے پاس مال ہے۔ پھر تیسری مرتبہ جب وہی شخص اس بچے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بچہ سچ بتا دے کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں میرے پاس ہے، میرے پاس مال ہے، چند اشرفیاں ہیں، 40 اشرفیاں ہیں۔ لیکن وہ شخص جو ہے اپنے جو ہے ڈاکو سردار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے پورے جو ہے قافلے کے اوپر گھوم پھر لیے، پورے قافلے کا مال لوٹ لیا، پورے قافلے سے جو کچھ حاصل ہوا وہ سب کچھ لے لیا، لیکن ایک عجیب کہانی ہے، ایک عجیب معاملہ ہے کہ ایک بچہ ہے جو کہتا ہے ہاں میرے پاس مال ہے، لیکن مجھے یقین نہیں ہوتا۔ وہ ڈاکو کہتا ہے اسے بلاؤ، اس سردار کہتے ہیں اس بچے کو میرے سامنے حاضر کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، غوث اعظم کو اس ڈاکو کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے، ڈاکو کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ڈاکو کہتا ہے، ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کیا تیرے بچہ بتا تیرے پاس بھی کچھ مال ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں میرے پاس مال ہے، 40 اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے میرے جو ہے بغل میں سی رکھی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ ڈاکوؤں کا سردار حقیقت میں
جو ہے ان کی جبے کو اٹھاتا ہے، کھول کے دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اس کی جو ہے آنکھیں دیکھنے سے دنگ رہ جاتی ہے، آنکھیں دنگ رہ جاتی ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ سچ میں 40 اشرفیہ موجود ہے، 40 اشرفیہ موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے سب نے اپنا مال چھپانے کی کوشش کی، لیکن تو بڑا جو ہے سچا لگ رہا ہے، تو نے اپنا مال دکھا کیوں دیا؟ اپنا مال چھپا بھی تو سکتا تھا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے نادان، تو چھپانے کی بات کرتا ہے، یہ دنیا کا مال ہے، یہاں تو چھپا لوں گا، یہاں تو میں اپنا جھوٹ بول کے مال چھپا لوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آخر غوث اعظم نے سچ کیوں بتایا؟ کیونکہ اپنی ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے جب گھر سے روانہ ہوا تھا، اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے میں نے اب جھوٹ نہیں بولا، اپنے پاس جو مال تھا وہ بتا دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس ڈاکوؤں کے سردار کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے، اس کا بوکھلا جاتا ہے کہ آخر ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ماں کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، اپنے ماں کے حکم کو نہیں ٹال رہا ہے۔ اور میں کتنا بڑا نادان ہوں، کتنا بڑا گناہگار ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا احسان دیا، اتنی بڑی عقل دی، اور میں اللہ کے احکام کو ٹال رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کے دل کے حالات بدل جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اے بچے اپنا نام بتا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا نام عبد القادر ہے۔ وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ اب تو ہے بچہ نہیں ہے، بلکہ تو کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ بڑے مرتبے پر فائز ہے۔ تو کوئی عام شخصیت نہیں ہو سکتی، جو ماں کے وعدے کو نہ ٹال سکے، وہ کوئی عام شخصیت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ ڈاکو کہتا ہے کہ مجھے اپنے جو ہے اسلام میں داخل کر لو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس ڈاکو کے سردار کے دل کے حالات بدل جاتے ہیں، اور غوث اعظم کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اتنا سب دیکھنے کے بعد جو اس ڈاکو کے ماننے والے تھے، کئی ہزاروں کی تعداد میں ڈاکو تھے، انہوں نے بھی یہ وعدہ کر لیا کہ جب سردار ہی نہ رہا تو ہماری جو ہے ڈکوتری کسی کام کی نہیں۔ جہاں سردار جائے گا وہاں پر یہ چیلے بھی جائیں گے۔ ان تمام نے غوث اعظم کے ہاتھ پر بیٹھ کر لی اور جو ہے اس حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں سے کیے ہوئے وعدے کی بدولت ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔